بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 کا ایک حصہ یہ بھی ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، برے نام نہ رکھو، برے ناموں سے نہ پکارو۔ سامعین محترم، ان برے ناموں سے کیا مراد ہے؟ کہ جو قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے نہ پکارو، برے نام نہ رکھو۔ سامعین محترم، برے نام سے مراد ایک تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر اور فاسق نہ کہا جائے، کہ مسلمان ہو پھر اس کو ہم کافر اور فاسق کا نام دیں تو یہ بھی برا نام ہے۔ اور دوسرا ہو مسلمان اور پھر ہم ان کو ایسے ناموں سے پکاریں، گدھا کہہ کے، سور کہہ کے یا کتا کہہ کے، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ ایسے القاب سے بھی نہ پکارا جائے، ایسا نام نہ دیا جائے جس سے کسی برائی کا اور گناہ کا اظہار ہوتا ہو، کہ کسی شخص کو ایسا نام دیا جائے کہ جس سے کوئی برائی نکلتی ہو، تو ایسے نام سے بھی پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ایسا لقب اور ایسا نام دیا جائے جس سے نیکی نکلے، اچھائی نکلے، کسی کی خوبی بیان ہو، تو وہ ناموں کے ساتھ پکارنے میں کسی قسم کا کوئی گناہ اور حرج نہیں ہوگا۔ مثلا جیسے امیر المومنین خلیفہ اول جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اور عتیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جناب عثمان کو ذو النورین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جناب علی کو ابو تراب اور اسد اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جناب خالد بن ولید کو سیف اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یا ایسے ہی موجودہ دور کے اندر کسی کو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ایسے نام جس سے کسی کی اچھائی، بلائی، خوبی اور خیر ظاہر ہوتی ہو، ایسے القابات سے پکارنے میں کسی قسم کا کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے نہ پکارو۔ تو اس سے ایسے برے نام، اس حوالہ سے حضرت اکرمہ ان کا یہ قول ہے کہ اس برے ناموں سے مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہنا یہ ممنوع ہے۔ اس آیت کی روشنی کے اندر آپ کی طرف سے یہ قول منسوب ہے کہ کسی مسلمان کو کافر یا فاسق کہنا یہ منع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ برے ناموں سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمان برے کام چھوڑ کر اور توبہ کر کے اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، راہ راست کو اپنا لیا ہے، وہ برے کاموں کو چھوڑ چکا ہے، برے گناہ اس نے ترک کر دیے ہیں، اب رجوع اللہ اس نے صحیح معنوں میں کر لیا ہے، تو اب پھر ہم اسے برے کاموں کے ناموں کے ساتھ پکاریں گے تو ایسا کرنا منع ہے۔ جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہے، جس گناہ سے وہ باز آ چکا ہے، رجوع اللہ اس نے کر لیا ہے، تو اب اس کو اسی گناہ کا نام دے کر اس کو پکارنا جو ہے یہ منع ہے۔ اس سلسلہ کے اندر حضور نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صرف سامنے رکھیں، اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں اور اپنی زندگی گزارنے کا یہ سنہری اصول بھی اپنے پاس رکھیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس
مسلمان نے اپنے بھائی کو کسی گناہ پر شرمندہ کیا، اپنے بھائی کو کسی گناہ پر شرمندہ کیا، یعنی وہ گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، جس گناہ کو وہ ترک کر چکا ہے، جس گناہ کو وہ چھوڑ چکا ہے، لیکن بعد میں توبہ کرنے کے بعد، رجوع اللہ کرنے کے بعد دوسرا مسلمان اس کو اسی گناہ سے شرمندہ کرتا ہے، بار بار اسی گناہ کی اس کو آر دلاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے اسی گناہ کے ساتھ، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آر دلانے والا، اس کو شرمندہ کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس سے بھی وہ گناہ سرزد نہیں ہو جائے گا۔ سامعین محترم، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ کہ اتنی دیر تک اس کو موت ہی نہیں آئے گی جتنی دیر تک یہ بھی ایسا گناہ جرم نہیں کر لے گا، جس گناہ کی بنیاد پر یہ دوسرے کو آر دلا رہا ہے تب تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس سے وہ گناہ نہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے سامعین محترم، یہ میرے اور آپ کے لمحہ فکریہ ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گلی میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری مساجد کے اندر ایک شخص نمازی بن جاتا ہے، ایک شخص راہ راست پہ آ جاتا ہے، اپنے اخلاق ٹھیک کر لیتا ہے، اپنا کردار سنوار لیتا ہے، تو ہم اس کے مرنے کے بعد یا اس کی زندگی کے اندر او نہیں یہ وہ تھا جس نے یہ کیا تھا، نہیں، اب وہ راہ راست میں آ چکا ہے، اب اس نے رجوع اللہ کر لیا ہے، اس گناہ کو چھوڑ چکا ہے، تب دوبارہ اس کے نیک ہونے پر، اچھا ہونے پر، باوقار ہونے پر اس کو پرانے گناہوں کے ساتھ یاد دلا کر اس کو شرمندہ کرنا، اس کو آر دلانا، اس سے پیارے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور قرآن کریم بھی یہی انداز اختیار فرما کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے نہ پکارو۔ تو برے ناموں سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جس گناہ سے کوئی توبہ کر چکا ہے اب دوبارہ اس شخص کو اسی گناہ کی آر دلا کر اس کو شرمندہ نہ کیا جائے، اس کی توہین نہ کی جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا صحیح فہم اور ادراک اللہ پاک عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔